میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ آج پڑھیں گے پیدائش 15 باب۔ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت۔ خدا کے کلام میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے ابرام سے کہا کہ تو مت ڈر۔ ابرام سے کہا کہ تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ 3 باتیں کہیں، ایک کہ تو مت ڈر، اور دوسری یہ کہ میں تیری سپر ہوں، اور تیسری یہ کہ تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا کے کلام میں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے کیوں فرمایا کہ تو مت ڈر، تو مت ڈر، کیونکہ ڈر ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہماری زندگی میں بڑا ہی نیگیٹو کام کرتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ ڈر کی وجہ سے ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے، اور شک کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک خوف کی وجہ سے کتنی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خوف کھانے سے ہمارے اندر شک پیدا ہوتا ہے، شک کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے خدا دور ہوتا ہے، اور خدا دور ہونے کی وجہ سے ہم فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی دوری ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، بس ایک خوف کی وجہ سے۔ بہنوں بھائیوں، جو ہم بات سیکھ رہے ہیں، جو خدا کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خوف کو جگہ نہ دیں۔ خوف کے لیے اپنی زندگی میں کوئی راہ نہ نکالیں۔ کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائیں، نہ بیماری کا خوف، نہ مشکل کا خوف، نہ پریشانی کا خوف، نہ زوراور کا خوف، نہ امیر کا خوف نہیں۔ خوف کی وجہ سے ہم بہت ناکام ہوتے ہیں اور بے انتہا ہم جو ہے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوسوں پیچھے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب خدا ہم سے دور ہو گیا تو سمجھے کہ ہماری زندگی اینڈ، روحانی طور پر ہم اسی وقت ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پہ تو ہر کسی کا ہوتا ہے، لیکن جس کا روحانی اینڈ ہو گیا وہ جسمانی طور پر بھی جو ہے دوبارہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق نہیں ٹھہرتا۔ عزیزو، اپنے اندر خوف کو جگہ نہ دے۔ اب خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزت کرنا بھول جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ خوف نہ کھائیں لیکن عزت ضرور کریں، ریسپیکٹ ضرور کریں، احترام ضرور کریں۔ خوف نہ کھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ریسپیکٹ نہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم تو منہ پہ بات کرتے، کسی کو بے شک بری لگے، ٹھیک ہے، منہ پہ بات کریں، لیکن بری لگنے والی بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ بات جتنی مرضی سخت ہو، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، الفاظ کا چناؤ، آپ کا لہجہ، آپ کا بول چال، آپ کا انداز سخن، جتنی مرضی بادشاہ سے بے شک کیوں نہیں بات آپ کو کرنی پڑ جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نو ٹینشن۔ ناتن نبی بھی تھا نا، کیا وہ بادشاہ سے اس نے خوف کھایا؟ کیا اس نے اس کی عزت نہیں کی؟ سب کچھ اس نے کی، خوف بھی نہیں کھایا، ریسپیکٹ بھی کی، اور بات بھی آسانی سے کی، ذرا اس کو ٹینشن نہیں ہوئی، اور بادشاہ اس کی بات سن کے متاثر بھی ہوا۔ میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں اور بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، خوف ہمیں شیطان کے پاس اور خدا سے دور کرتا ہے۔ نو فیئر، نو ٹیئر۔ اگر آپ کے اندر خوف نہیں ہوگا تو آپ کا آنسو نہیں بہے گا، خوف آئے گا تو آنسو بہے گا، یعنی کہ پریشانی آئے گی۔ نو فیئر،
more dear. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آنسو بہانے سے اور دکھ اور پریشانیوں کو بھرنے سے بچ پائیں تو اپنی زندگی میں خوف کی جگہ خدا کا ایمان اپنے اندر پیدا کریں. آمین. خدا آپ کے ساتھ.